ویلکم بیک۔ خبروں کی تفصیل کا آغاز کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان آج سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے UAE کے صدر کے طیارے کو حصار میں لے کر فضائی سلامی دی۔ نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کو 31 توپوں کی سلامی دی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے قومی ترانے بجائے گئے۔ پاکستان کی مسلح افواج کے دستوں کی جانب سے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اپنے دورے کے دوران متحدہ عرب امارات کے صدر وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کریں گے، جس میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ عالمی اور علاقائی امور پر بھی بات چیت ہوگی۔ برطانیہ میں PTI اور بیرونی عناصر کے مبینہ گٹھ جوڑ نے بین الاقوامی قوانین پر رد عمل کے لیے ایک کڑا امتحان کھڑا کر دیا۔ PTI پر الزام ہے کہ اس نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان مخالف ایجنڈے کے تحت تمام حدود اور بین الاقوامی قوانین کو پس پش ڈال دیا۔ مقصد ذریعے مطابق برطانیہ کی سرزمین کو اب پاکستان اور فوج مخالف بیان پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ 23 دسمبر 2025 کو PTI نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے ایک انتہائی اشتعال انگیز ویڈیو جاری کی، جسے اس کے سوشل میڈیا ٹرولرز نے آگے پھیلایا، اپنے آفیشیل اکاؤنٹس کے شیئر کیا۔ پاکستانی ذرائع نے اس ویڈیو کو نہ صرف سیاسی مخالف بلکہ اشتعال انگیز اور دھمکی کے مترادف قرار دیا۔ برطانیہ میں اس قسم کی دھمکی آمیز گفتگو بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اور اس پر قانونی کارروائی کی ضرورت ہے۔ یہ واقعہ PTI کی ریاست مخالف پالیسی اور منافقانہ رویے کو بھی بے نقاب کرتا ہے، جہاں بظاہر مذاکرات کا دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن عمل پر پاکستان مخالف ایجنڈے پر عمل کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب برطانیہ میں پاکستان مخالف سرگرمیوں میں پاکستان کے سخت رد عمل دیتے ہوئے برطانوی حکومت کو باضابطہ خط ارسال کر دیا ہے۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق پاکستان نے PTI سے منسلک عناصر کی جانب سے اشتعال انگیز اور پرتشدد بیانات پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں موجود PTI کے بعض عناصر طویل عرصے سے پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف نفرت انگیز بیانیاں پھیلا رہے ہیں۔ 23 دسمبر 2025 کو PTI برطانیہ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے جاری ویڈیو میں کھلے عام تشدد پر اکسانے والے بیانات سامنے آئے۔ پاکستان نے اپنے خط میں واضح کیا، اس نوعیت کی تقاریر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1373 اور برطانیہ کی انسداد دہشت گردی ایکٹ 2006 کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملوث افراد کی شناخت، تحقیقات اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے اس معاملے کو بین الاقوامی قوانین اور انسداد دہشت گردی کی ذمہ داریوں کے تناظر میں برطانیہ کے لیے ایک اہم امتحان قرار دیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 میں جلاؤ گہراؤ کے 2 مقدمات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق میاں محمود رشید کو مجموعی طور پر 33 سال قید اور ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے گلبرگ میں گاڑی جلانے سمیت جلاؤ گہراؤ کے مقدمے کا فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے جرم ثابت نہ ہونے پر 23 ملزمان کو بری کر دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ پر دونوں سازشوں کی مانیٹرنگ میں موجود ہونا ثابت ہوتا ہے۔ رہنماؤں سمیت 7 ملزمان کو جرم ثابت ہونے پر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ فیصلے کے مطابق یاسمین راشد سمیت 4 رہنماؤں نے ملک میں جلاؤ گہراؤ کے لیے عوام میں انتشار پھیلایا۔ پروسیکیوشن نے مختلف واٹس ایپ میسیجز اور 70 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کی۔ ملزمان کے خلاف فورینسک رپورٹس بھی کمرہ عدالت میں پیش کی گئیں۔ خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی پروفیسر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت اڑان پاکستان ویژن کے تحت پاکستان کے ستون پر عمل کرتے ہوئے ملک کو ڈیجیٹل بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں AI ایکسپو 2025 سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔
احسن اقبال نے کہا کہ مطابق پاکستان کو ٹیکنالوجی سے لیس اور مسابقتی قوم بنانا حکومت کا ہدف ہے، جبکہ مصنوعی ذہانت ملکی معیشت کا نیا انجن ثابت ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ کوانٹم کمپیوٹنگ، نینو ٹیکنالوجی اور نیو مینوفیکچرنگ کے لیے 3 نئے نیشنل سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے کہا کوانٹم ٹیکنالوجی مستقبل کی عالمی مسابقت کا فیصلہ کرے گی اور کوانٹم ویلی پاکستان ڈیپ ٹیک معیشت کا مرکز بنے گی۔ ان کے مطابق برآمدات، ڈیجیٹل معیشت اور جدت اڑان پاکستان کے بنیادی ستون ہیں، جبکہ صنعتوں کی جدید کاری کا روبوٹکس اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ناگزیر ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان کا کہنا ہے کہ PIA کی تباہی برس اقتدار ہونے والی حکومت شامل ہے۔ قومی ایئر لائن کیوں تباہ ہوئی، ذمہ داروں کا تعین کیے بغیر ہی فروخت کر دیا۔ بتایا جائے دنیا بھر کی ایئر لائن کو سکھانا والی ایئر لائن برباد کس نے کیا؟ رپورٹس کر رہے ہیں پرویز بلیدی۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان نے قومی ایئر لائن کی فروخت پر سوال اٹھا دیے۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ PIA میں ذیلی بھرتی اور من پسند فیصلے کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جنہوں نے جعلی بھرتیاں کی ہیں، جنہوں نے نقصان پہنچایا ہے، اگر وہی لوگ خوشیاں منائیں، بغلے بجائیں کہ ہم نے جو ہے PIA بیچ دی اور بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، تو اس سے بڑھ کر خرابی کوئی نہیں ہو سکتی اور بدترین کوئی صورتحال نہیں ہو سکتی۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے سیز فائر کا معاہدہ کیا اور 72 دنوں میں 62 بار سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ ہمارے حکمران امریکہ اور اسرائیل کا ایجنڈا پورا کرنے میں لگے ہیں۔ پوری دنیا ہماری طرف دیکھتی ہے، ہم فلسطینیوں کے لیے طاقتور آواز بنتے، اس کے بجائے ہم اسرائیل اور امریکہ کا ایجنڈا پورا کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت میں کرسمس کے موقع پر وہ جو کرسمس منانے والے لوگ تھے ان کے اوپر اٹیک کیے گئے ہیں اور بھارتی جو ادارے ہیں انہوں نے اس کو روکا نہیں ہے۔ حماس کو ختم کرنے کی پالیسی قابل قبول نہیں۔ بھارت میں کرسمس منانے والوں پر حملہ کر رہا ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھارت ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت اگر PIA ریلوے اسٹیل مل نہیں چلا سکتی تو حکومت میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ قومی اثاثوں کی لوٹ کسی طور پر قبول نہیں۔ خبر شامل کریں گے پاکستان کے صنعتی شعبے میں خوش آئند اور قابل ستائش بہتری آنے لگی ہے۔ سرمایہ کاروں اور صنعتوں کے اعتماد میں نمایاں اضافہ ہوا۔ SIFC کی دانشمندانہ معاشی اصلاحات کے مثبت ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ صنعتی سرگرمیوں میں زبردست پیش رفت ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق بڑے پیمانے کی صنعتوں میں مسلسل دوسرے ماہ نمایاں اور حوصلہ افزا بہتری ریکارڈ کی گئی ہے۔ اکتوبر کے مہینے میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی سال بسال شرح نمو 8.3% رہی، جو صنعتی سرگرمیوں میں واضح تیزی کی عکاسی کرتی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق جولائی تا اکتوبر 2025 کے دوران لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں مجموعی طور پر 5.02% کا مستحکم اضافہ ہوا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی پیداوار میں 12.25% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس میں ڈیزل، جیٹ فیول اور LPG کی پیداوار میں نمایاں تیزی شامل ہے۔ ماہرین کے مطابق صنعتی پیداوار میں اضافہ نہ صرف قیمتی زر مبادلہ کے حصول اور روزگار کے مواقع بڑھانے میں معاون ثابت ہوگا، بلکہ معاشی خود مختاری کی جانب ایک اہم سنگ میل بھی ثابت ہوگا۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے بری امام سے متعلقہ آبادیوں کا دورہ کیا اور عوام کو درپیش مسائل کی تفصیلات کا جائزہ لیا۔ اہل علاقہ اور عمائدین نے وزیر کا خیر مقدم کیا اور CDE کی جانب سے اہلیہ آپریشن اور دیگر مسائل سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے عوام سے گفتگو میں کہا کہ مسلم لیگ نون ایک عوامی جماعت ہے اور عوامی مفاد کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ آپریشن سے متاثرہ افراد کے لیے متبادل انتظامات کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی اور ان کے جائز مطالبات ہر فرم پر بلند کیے جائیں گے۔ وزیر نے بتایا کہ وہ CDD اور ضلع انتظامیہ سے مسلسل رابطے میں ہیں اور تمام مسائل جلد حل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں کرسمس تقریبات کے بہترین انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے انتظامیہ اور پولیس کو شاباش دی اور کہا کہ صوبے بھر میں مسیحی برادری کا بے خوف کرسمس منانا باعث اطمینان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ پنجاب میں ہر اقلیت خود کو محفوظ تصور کرتی ہے اور ہر مائنورٹی کے مساوی حقوق ہماری گڈ گورننس کا معیار ہیں۔
مریم نواز نے بھارت میں انتہا پسند عناصر کی جانب سے کرسمس تقریبات پر حملوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بھارت میں انتہا پسند کرسمس منانے پر حملے کرتے ہوئے جو تعصب پسندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ افغانستان سے تاجکستان میں سرحد پار حملے نے ایک بار پھر پاک افغان طالبان رجیم پر دہشت گردی کے سرپرستی کے سنگین سوالات کھڑے کر دیے۔ تاجکستان کے اسٹیٹ کمیٹی فار نیشنل سیکیورٹی کے مطابق افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش کر کے دوران 3 افغان دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ تاجک حکام کا کہنا ہے کہ مسلح افراد غیر قانونی طور پر افغانستان سے تاجک حدود میں داخل ہو رہے تھے کہ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے سرحدی آپریشن میں انہیں ہلاک کر دیا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے M16 رائفل، کلاشنکوف اسٹال رائفل، 3 پستول، دستی بم، نائٹ ویژن ڈیوائسز، دھماکہ خیز مواد اور دیگر عسکری سامان برآمد ہوا۔ تاجک اتھارٹی کے مطابق گزشتہ 1 ماہ کے دوران افغانستان سے تاجکستان میں مسلح تشدد اور دہشت گردی یا غیر قانونی سرحدی انداز کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی پر بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، کور کمانڈر بلوچستان، IGFC بلوچستان اور اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ قبائلی عمائدین گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے معزز مہمانوں سمیت تقریب میں مقامی شہریوں نے بھی شرکت کی۔ قائد اعظم ریزیڈنسی پر ہونے والی اس تقریب کے دوران بچوں نے ملی نغمے اور تقاریر پیش کر کے بابا قوم کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے وزیر اعظم اور قائد اعظم کی بے مثال قومی خدمات اور شاندار قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ قائد کے افکار، ایمان، اتحاد اور تنظیم پر عمل پیرا ہو کر ہی پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ تقریب میں شریک شہریوں کا کہنا تھا، ہم بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے قیام کی خاطر قائدین نے عظیم قربانیاں دیں، ان قربانیوں پر ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ کرسمس ڈے کے موقع پر کور کمانڈر پشاور کے مسیحی برادری کے ساتھ خصوصی تقریب میں شرکت۔ مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی، شرکاء سے گفتگو، ملاقات اور بین الاقوامی سطح پر کیا۔ مہمان خصوصی نے ملکی ترقی اور استحکام میں اقلیتوں کے مثبت اور کردار کو سراہا۔ کور کمانڈر پشاور نے بین المذاہب ہم آہنگی، رواداری اور بھائی چارے کی اہمیت پر زور دیا۔ اس موقع پر کور کمانڈر نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مساوات، آزادی اور مذہبی رواداری کے ویژن کو اجاگر کیا۔ کرسمس ڈے کے خصوصی تقریب کے موقع پر مختلف قسم کے سٹالز بھی لگائے گئے۔ مسیحی برادری نے کور کمانڈر کے طور پر مہمان خصوصی کرسمس کی تقریب میں شرکت پر اظہار تشکر کیا۔ اسلام آباد پولیس نے تھانہ آب پارہ اور تھانہ کرپا ایریا میں گرینڈ سرچ اینڈ کامبنگ آپریشن کیا۔ زونل SP کی نگرانی میں کیے گئے اس آپریشن میں لیڈیز پولیس نے بھی حصہ لیا۔ آپریشن کے دوران 32 گھروں اور 61 افراد کی تلاشی لی گئی، جبکہ 27 موٹر سائیکلیں اور 9 گاڑیاں چیک کی گئی۔ 2 مشکوک افراد اور 2 موٹر سائیکلیں تھانہ منتقل کی گئیں۔ ایک ملزم کو گرفتار کر اسلحہ اور ایمونیشن برآمد کر لی گئی۔ IG اسلام آباد کے احکامات کے مطابق ضلع بھر میں جرائم کی بے کنی کے لیے گرینڈ سرچ آپریشن جاری رہے گا۔ ترجمان اسلام آباد پولیس نے شہریوں سے گزارش کر دی کہ وہ چیکنگ کے دوران پولیس سے تعاون کریں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع دیں۔ حکومت سندھ نے ڈسٹرکٹ ADB 2025 اور 26 کے فنڈز 2 ایک ساتھ میں جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ ڈسٹرکٹ ADB کے دوسری قسط فروری 2026 تک جاری کی جائے گی۔ نئی اسکیموں کے لیے 50% فنڈز 15 جنوری 2026 سے جاری ہوں گے۔ 50% فنڈز 15 فروری 2026 تک جاری کیے جائیں گے۔ فیصلہ وزیر منصوبہ بندی اور ترقیاتی اور چیئرمین PND کے مشترکہ اجلاس میں ہوا۔ PND ڈپارٹمنٹ کا تمام ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ اجلاس میں ترقیاتی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے فیصلوں پر مشتمل سمری وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کر دی گئی۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ ADB 2025-26 کے لیے اہم پالیسی تبدیلیاں متعارف کرواتے ہوئے نئی اسکیموں کے لیے کم سے کم لاگت 50 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی کل گڑھی خدا بخش بھٹو میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ برسی کی مرکزی تقریب کے لیے انتظامات آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ NTN نیوز علی گل ڈیتھو سے۔
जी बिल्कुल, पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी कल गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में अक़ीद एहतराम के साथ मनाई जाएगी, जिसकी तमाम तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। मरकज़ी तकरीब के लिए जलसा गाह और बड़ा स्टेज तैयार किया जा रहा है, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परचम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर से सजाया जा रहा है, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। बाहर से आने वाले कारकुनान के लिए कैंप्स भी कायम किए जा रहे हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला कल से जारी है, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार पर हाजिरी देकर शहीद चेयरपर्सन को खराज अक़ीदत पेश करे। दूसरी जानब मैं आपको बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त किए गए हैं। 7,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो मुकर्रर किए जा रहे हैं। CCTV कैमरा भी नस्ब किए जा रहे हैं, जिसका जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज जो है गड़ी खुदाबख्श भुट्टो पहुँचेंगे, मज़ार पे हाज़िरी देंगे और आला सतह का इजलास के जो है वो सदारत करेंगे। जी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में लाड़काना में 600 बिस्तरों की जदीद अस्पताल की तामीर से मुतालिक इजलास हुआ। अस्पताल बेसमेंट और 6 मंजिलों पर मुश्तमिल होगा, जिसकी मजमूई गुंजाइश 596 बेड्स होगी। मनसूबा 2 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में इमरजेंसी ICU और नर्सिंग क्लीनिंग बेड्स शामिल होंगे। अस्पताल में जदीद ICUs, 8 ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस, रेडियोलॉजी लेबॉरेटरी, ब्लड बैंक और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। मंसूबा 3 अरब 10 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला ने शफाफियत, मयार और बरवक्त तकमील की हिदायत। खबर देंगे चीन से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी सामान की तीसरी खेप बहरी जहाज के जरिए कराची पहुंच गई। NDMA के मुताबिक खेप में 100 कश्तियाँ, 5,000 खेमे और 8,000 कंबल शामिल हैं, जो ट्रकों के जरिए कराची वेयर हाउस मुंतकिल कर दिए गए हैं। चीन की पिछली 2 खेपों में मजमूई तौर पर 33,000 कंबल, 6,000 खेमे, 100 कश्तियाँ, 1,000 लाइफ जैकेट और 4,000 स्लीपिंग बैग्स मौसूल हो चुके हैं। NDMA ने कहा कि तमाम वसाइल मुतासरा इलाकों में ज़रूरत के मुताबिक फराहम किए जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ गैस के ठेकों के मद में मुबैना 17 अरब रुपए की करप्शन की रेफरेंस में अहम फैसला सुना दिया। अदालत ने रेफरेंस की शरीक मुलजिम खालिद रहमान के खिलाफ दायर रेफरेंस ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना है कि FIA अगर चाहे तो मामले की असर नौ इंक्वायरी कर सकती है, मगर नई इंक्वायरी कानून के मुताबिक होनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत इंक्वायरी और तफ्तीश में मुदाखलत नहीं कर सकती, मगर शहरियों के बुनियादी हुकूक और जीने का हक भी अहम है। फैसले में अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार खालिद रहमान का तालीमी रिकॉर्ड शानदार है और ये मुनासिब नहीं कि उनसे हर ये मुकदमा तलवार लटकाई जाए। अदालत ने तमाम फरीकैन की रजामंदी से खालिद रहमान के खिलाफ केस ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने हमदर्द चेक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए 6 करोड़ मालियत से जायद मोबाइल फ़ोन की स्मगलिंग नाकाम बना दी है। मोबाइल फ़ोन्स को मज़दा गाड़ी के जरिए कराची मुंतकिल किया जा रहा था। मजीद अपडेट लेते हैं जीशान मलिक से। जी जीशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान कस्टम इन्फोर्समेंट की हमदर्द चेक पोस्ट पर एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें 6 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन जो हैं वो उनकी स्मगलिंग को जो है नाकाम बना दिया गया है। कस्टम इन्फोर्समेंट की जाने से बलूचिस्तान से कराची मोबाइल फोन की स्मगलिंग की इतला मिली थी। मोबाइल फोन को हीनो मजदा गाड़ी के जरिए स्मगल करने की कोशिश की गई है। हिरासत में ली गई गाड़ी में को मजीद जांच के लिए जो है CPF गोदाम में मुंतकिल कर दिया गया है। गाड़ी से जो है आईफोन समेत 803 ब्रांड्स के मोबाइल फोन जो है गाड़ी के ऑयल टैंक के खुफिया खाने से बरामद हुए हैं। बरामद शुदा मोबाइल फोन की तखमीना कीमत जो है वो 6 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। मजदा गाड़ी की कीमत का तखमीना जो है तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए लगाया गया है। मुकदमे की कुल मालियत जो है वो तकरीबन 8 करोड़ 70 लाख रुपए बनती है। गाड़ी के ड्राइवर और हेल्पर को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मुकदमात भी दर्ज कायम किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जीशान मलिक, हमें अपडेट कर रहे थे। भारतीय क्रिकेटर्स का गुरूर खाक में मिल गया। जनूबी अफ्रीकी कप्तान टिम्बा बवुमा को माफ़ी मांगना पड़ी। जनूबी अफ्रीका के कप्तान टिम्बा बवुमा को बोना कहने पर मामले पर भारतीय क्रिकेटर्स जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत ने माफ़ी मांग ली। ये वाक़या इस वक्त सामने आया जब भारतीय खिलाड़ियों की जानिब से बवुमा को बारे में गैर मुनासिब ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस पर सोशल मीडिया पर ख़ास बहस छिड़ गई। टिम्बा बवुमा ने
اس واقعے کے بارے میں بتایا کہ شروع میں انہوں نے یہ نہیں پتا تھا کہ بھارتی کھلاڑیوں نے کیا کہا ہے، لیکن بعد میں 2 سینئر بھارتی کھلاڑی ان کے پاس آئے اور معذرت کی۔ میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں ایشیز سیریز کے باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے پہلے روز شائقین کرکٹ کا میچ دیکھنے کا نیا ریکارڈ بن گیا۔ کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان جاری باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ کے پہلے روز نے 2015 کے ورلڈ کپ فائنل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ایم سی جی میں پہلے دن 93,442 افراد کرکٹ میچ دیکھنے آئے، جبکہ 2015 ورلڈ کپ کے فائنل میں 93,013 افراد نے میچ دیکھا۔ باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے پہلے روز آسٹریلیا کی ٹیم پہلی اننگز میں 152 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، جس کے باوجود انگلینڈ کی پوری ٹیم 110 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTA نیوز۔